اب آ جاتے ہیں ہم اس عظیم الشان لفظ کی طرف کہ جس کو ہمارے جاوید صاحب آخر تک سمجھ نہیں پائے. کنٹینجنسی. جی ہاں, کنٹینجنسی. کہیں میں نے وارن کر رہا ہوں کہ کہیں لوگ جاوید صاحب کی چڑ نہ رکھ دیں کنٹینجنسی, ان کے ہاں نیچے جا کے ٹویٹر کے اوپر یہ لفظ ٹائپ نہ کرنے لگیں. یعنی میں انکریج نہیں کر رہا ہوں, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی ایک بہت ہی معمولی آرگیومنٹ, معمولی ان دا سینس کہ تمام داعین جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں, جتنے بھی دعات ہیں یا جو ڈیبیٹس کرتے ہیں, جن کو ان موضوعات سے دلچسپی ہے, چاہے وہ اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے, یعنی وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, وہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی سے واقف ہیں. جی, آپ ایک نہ بڑا چہرہ ہیں الحاد کا اس ملک میں, اور آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, اور نیشنل پلیٹ فارم کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. راجدھانی سے وہ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہوتا کیا ہے. اور جبکہ ایکسپلین کیا گیا کئی مرتبہ اردو میں بھی اور ہر طریقے سے, آپ نے بھی کھڑے ہو کر سوال کیا ان سے اور انفینٹ ریگریس کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن اس کے بعد بھی نہیں سمجھ سکے. بڑا تعجب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جس عمر میں وہ پہنچ گئے ہیں, جیسے اب ظاہر ہے ایتھیسٹک ورلڈ ویو الگ ہے, ہمارے ورلڈ ویو میں جب اس عمر کے میں کوئی پہنچ جائے اور دیندار ہوں تو ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں وہ حضرات, اور دعا کرتے ہیں, ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اب انہیں اپنے ورلڈ ویو میں گوشہ نشین بن جانا چاہیے. اب جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ توجہ دیں اور کوشش کریں کہ بھئی کیا بات ہے, حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں, اپنے حد تک رکھیں. کیونکہ ایک ڈیبیٹ کے اندر الیکٹران اور نیوٹران کی تسبیح پڑھیں. ایک ڈیبیٹ کے اندر 2 گھنٹوں کے اندر کتنی جگہ وہ اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو ریکیپ کریں اور دیکھیں, جب ہم مورالیٹی کی بات کرنے آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی سے مورالیٹی طے ہوگی, تو ہم نے کہا آپ نازی جرمنی کو سپورٹ کرتے ہیں. نہیں, پلانٹ ارتھ, تو پلانٹ ارتھ میں جو ہے اکثریت جو ہے مذہب خدا کو مانتی ہے, آپ نہیں مانتے. پھر لاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں میجورٹی والی بات واپس لیتا ہوں. وہ بہت اہم پوائنٹ ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے. اچھا, یہ جو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہے, یقیناً لوگوں نے اس کو سمجھ لیا, لیکن پھر بھی ہمارے ناظرین کے لیے اس کو مختصر انداز میں سمجھائیے. دیکھیں, اس کائنات کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی اور نہیں بھی کر سکتی تھی, یعنی اس کا ایگزسٹ کرنا کوئی نیسیسری چیز نہیں تھی. اور اگر ایگزسٹ کرتی تو ڈفرینٹ لاز کے ذریعے بھی کر سکتی تھی. یعنی ابھی جو لاز آف نیچر چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور لا آف نیچر ہو. علم کلام کے طلباء کے لیے اضافہ کر دوں, اسی کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے. ممکن الوجود وعدمہ سواء. جی, تو جو ممکن الوجود ہوگا, جو کنٹینجنٹ ہوگا, وہ ظاہر ہے کسی اور کے اوپر ڈپینڈڈ ہوگا اپنے ایگزسٹنس میں. تو اب وہ کس کے اوپر ڈپینڈڈ ہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی کیا وہ چیز بھی کنٹینجنٹ ہے, ممکن الوجود ہے. یہاں پر بھی اس کا اضافہ ضروری ہے. لوگ کہیں کیوں ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں, یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں, تو کسی ایک پلڑے کو بھاری ہونے کے لیے اس میں وزن ڈالنا ضروری ہے. یہ وزن ہے ارادے کا. تو کسی نے تو ارادہ کیا ہوگا نا, کہ جس نے عدم پر وجود کو ترجیح دی ہوگی, اس لیے کنٹینجنسی ہے. جی آگے بولیے. تو یہاں سے عقلی طور پہ لاجیکلی ہم اس نیسیسری بینگ تک پہنچتے ہیں جو واجب الوجود ہے, یعنی جس کا ایگزسٹ نہ کرنا ناممکن ہے. چونکہ اگر وہ ایگزسٹ نہ کرے تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی. اور اس واجب الوجود ذات کا انڈیپینڈنٹ ہونا, ایٹرنل ہونا, نالجبل ہونا, سیلف سفیشینٹ ہونا اور ایک ہونا یہ زیادہ یہ بالکل ضروری ہے. تو یہ جب باتیں میں نے کہی تو لاسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک تو عقل سے ہم خدا کو جان ہی نہیں سکتے. یعنی یہ کانٹرڈکشن ہے. یعنی پورا آرگیومنٹ اس پہ تھا کہ عقل کے ذریعے ہم خدا کے ایگزسٹنس کو کیسے جانیں, اور آپ وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اور اخیر میں کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عقل سے ہم سمجھ نہیں سکتے. تو میرے خیال سے یہ ان کی عمر کا تقاضا تھا. اور اسی طریقے سے وہ انفینٹ ریگریس اور تسلسل کو بھی نہیں سمجھ پائے. بلکہ حیرت ناک بات یہ کہ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اس کو درست سمجھتے نہیں, تو انہوں نے کہا میں درست سمجھتا ہوں. میرے خیال سے وہ سمجھ ہی نہیں پائے انفینٹ ریگریس کیا ہے, اس لیے انہوں نے کہہ دیا. اور آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ کئی سارے شعراء ایک ساتھ پوئٹس کھڑے ہوں, اور مان لے جاوید اختر صاحب سب سے آگے ہوں, اور وہ کہیں کہ میں اس وقت تک پوئٹری نہیں لکھوں گا جب تک پیچھے والا نہ لکھے, اور وہ کہے کہ میں نہیں لکھوں گا جب تک پیچھے والا نہ کہے. تو یہ تسلسل ہو جائے گا. تسلسل باطل ہے. اس طریقے سے چلتا رہا اینڈلیسلی, اور اگر کہیں ہم نہیں رکیں گے تو پوئٹری ایگزسٹنس میں ہی نہیں آئے گی. یعنی پوئٹری اگر ایگزسٹنس میں آئی, اس کا مطلب کوئی ایک ایسا پوئٹ ہے جو اپنے پیچھے والے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر اس یونیورس کے جو کازز ہیں, اگر یہ انفینٹ ریگریس آف کازز ہوتا تو ہم اور آپ یہاں پہ آج موجود ہی نہیں ہوتے, پوڈ کاسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہم یہاں موجود ہے, اس کا مطلب کوئی ایک انڈیپینڈنٹ ذات ہے جو کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس نے اپنے ول سے جو ہے ڈیسیجن لیا ہے. علم کلام کے طلباء کی آسانی کے لیے کہہ دوں کہ اگر علت اولا نہ ہو تو معلول اخیر نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ. تو اچھا یہ بتائیں کہ اس میں علم کلام کا کتنا رول رہا آپ کی ڈیبیٹ میں, آپ کے لیے؟ پورا علم کلامی تھا. اور کیا تھا؟ ایک ہے
آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور ایک یہ کہ علم کلام کے جو مباحث ہیں جیسے تسلسل ہے, دلیل توقف ہے, یہ تو ماشاء اللہ چونکہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کلام کو فرسودہ علم سمجھا جانے لگا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ علم فرسودہ نہیں, البتہ اصطلاحات ضرور فرسودہ ہو گئی ہیں, ان کو تھوڑا سا ریفائن کرنا چاہیے اور جدید علم کلام کی طرف لانا چاہیے. یہی بات ہے کہ جب ہم علم کلام کی تجدید کی بات کرتے ہیں نا تو تجدید لسان یعنی زبان کی تجدید کو چھوڑ کر ہم کانٹینٹ کی تجدید پر چلے جاتے ہیں. ہاں یہ ایک پرابلم ہے. تو لوگ یہی نہیں سمجھتے کہ علم کلام کی تجدید کا کیا مطلب ہے. یعنی میں اس بات سے متفق ہوں کہ آج کی آپ کی جو ڈیبیٹ کامیاب رہی ہے وہ اس لیے کہ جو ٹرمینالوجیز دقیق مباحث علم کلام کے اندر پائے جاتے ہیں عربی میں, آپ نے ان کو انگلش کے قالب میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اگر آپ تسلسل اور دور اور دلیل توقف اور یہ سب کہہ رہے ہوتے اور معلول اخیر اور علت اولا تو یا تو میں سمجھ رہا ہوتا یا آپ سمجھ رہے ہوتے. صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے, ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے. بارک اللہ فیکم. اچھا